السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے حج کی فضیلت پر چند احادیث آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، ساتھ میں جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے ان کے لیے کیا وعید ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی اور اسے آپ نے بغور بتوجہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ حج کے مقاصد کیا ہیں، اس مقاصد پر بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے بغیر مقصد کے تو کرتے نہیں، تو حج جو کرتے ہیں تو حج کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک شخص عالم بنتا ہے یا حافظ قرآن بنتا ہے تو عالم بننے کا مقصد علم دین کی اشاعت، لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا۔ اسی طرح سے ایک حاجی حج کرتا ہے تو حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک عالم اس لیے بنتا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم و توقیر کریں تو ایسی صورت میں یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نمازی کہیں، تو اسے ریا کہتے ہیں، اور ریا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ریا کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، ریا کا مطلب دکھاوا۔ اسی طرح سے اگر کوئی حاجی حج کرتا ہے اس لیے تاکہ اسے لوگ حاجی کہیں تو یہ ریاکاری ہے، ایسی صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا حج ہو یا دیگر نیک کام ہو، ان سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ رسول کو خوش کرنا۔ اگر اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے کام ہو تو ایسی صورت میں وہ کام نیک کام ہے اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہو تو ایسی صورت میں اجر و ثواب تو کجا، اسے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگ ان کی تعریف کر دیں گے وقتی طور پر، بات ختم۔ اس لیے حج کا آج کے درس میں انشاءاللہ حج کے مقاصد بیان کروں گا۔ حج کے 4 بنیادی مقاصد، آپ اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو ایسی صورت میں ثواب پائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ آپ جیسی نیت کریں گے ویسی آپ کو برکت ملے گی۔ آپ نیت کریں گے کہ حاجی میں اس لیے بن رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعظیم و توقیر کریں، عالم اس لیے بن رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعظیم و توقیر کریں، تو تعظیم و توقیر ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے حج کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا، ایک۔ نمبر 2، عالمی اجتماع۔ عالمی اجتماع کا مطلب دیکھیے، ہم اور آپ محلے کی سطح میں اجتماع، نمازیں 5 جگہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ہر آدمی جو ہے نا، لوگ حاضر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جو ہے نا کیا چل رہا ہے معاشرے میں، برائیاں، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد بستی کی سطح میں وہ نماز جمعہ ہے، علاقہ کی سطح میں نماز عیدین ہے، لیکن عالمی اجتماع یہ حج کے موسم پر میدان عرفات میں جب حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہنچ کر امام حرم ایسا خطبہ دے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال کو دیکھ کر کہ اس وقت مسلمان جو ہے نا نیچے کی جانب، زوال کی جانب کیوں جا رہا ہے، مسلمان کو اونچائی پہ لانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، ان میں برائیاں کیا ہے، خرابی کیا ہے، ان کو ہم اچھا کیسے بنائیں، اس پر مکمل گفتگو امام حرم کرے۔ پھر حاجی ان تمام پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں پھر یہاں بیچ میں عرض کروں کہ 4 بنیادی مقصد، ایک تو نیت، دوسرا عالمی اجتماع، تیسرا مساوات کا عملی اظہار،
یعنی حج میں مساوات اسلام نے تفریق مٹایا ہے، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، امیر و غریب کا کوئی تصور نہیں اس صورت میں۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہے تو آگے صف میں بیٹھے گا، کوئی غریب ہے تو پیچھے صف میں بیٹھے گا، نہیں، بلکہ امیر و غریب سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی حکم، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ اسلام جو آگے بڑھا ہے اسی بنیاد پر بڑھا ہے کہ اسلام نے یہ جو نہ تفریق مٹایا ہے۔ ہاں، کسی کو اگر مقام مرتبہ ہے اسلام میں تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محترم معزز وہ ہے جس کے پاس تقوی کا نور ہے۔ اب یہاں عملی مظاہرہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، تمام حجاج بس ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، احرام باندھ کر، سبھی کی زبان پہ ایک ہی تلبیہ لبیک اللہم لک لبیک یہی پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہوگا تو الگ پڑھے گا، کوئی غریب ہوگا تو الگ پڑھے گا، امیر ہے تو احرام نہیں باندھے گا، غریب باندھے گا، ایسا نہیں، بلکہ مساوات یعنی برابری کا ایک سبق دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب اگر کوئی حاجی حج کرنے کے آنے کے بعد لوگوں میں پھر تفریق انہیں بانٹتا پھرے، یہ تو امیر ہے، یہ غریب ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں، وہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ تفریق پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ حج کا نور لے کر نہیں آیا، کیونکہ حج میں تو مساوات کا عملی درس دیا گیا ہے، پھر اس درس کو آپ بھلا چکے ہیں، لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو ایک نیت، دوسرا عالمی اجتماع